مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ چارم باب 19 رات کے اس پیر سمندر کی لہروں کا شور لکڑی سے بنے گھر کے اندر تک سنائی دیتا تھا۔ عبد المالک فرید کا کمرہ سیاہ سفید رنگوں سے سجا تھا۔ لکڑی کے فرش پہ کھڑکی کے ساتھ آرام کرسی پر شال لپیٹے بیٹھے وہ گمسم سے شیشے کے باہر دیکھ رہے تھے۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی جیسے کسی کی منتظر ہو۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ ٹھک 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 ہیل کی آواز سنائی۔ مالک فرید نے تب تک گردن نہیں موڑی جب تک کہ وہ سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بابا؟ آپ نے اتنی اجلت میں بلوایا؟ اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ مالک فرید نے گردن موڑی۔ چند لمحے وہ اس کو دیکھتے رہے۔ زارا کی شکل ان کی ماں کے جیسی تھی، یا شاید ان کی بیوی کے جیسی، یا شاید آج کل کی بہت سی لڑکیوں کے جیسی۔ انہوں نے اسے بہت دفعہ ٹوکا تھا کہ ایک کے بعد ایک پروسیجر نہ کرواؤ، لیکن اس کے ہر نئے پروسیجر کے بعد اس کی دوستیں اس کو کہتیں کہ وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہے، اور وہ چند ماہ بعد پھر سے سرجن کی چھری تلے لیٹ جاتی۔ انہوں نے ایک دفعہ اس سے بحث کی تھی کہ کیا ہے جو وہ ان کی سرجریز اور ان پروسیجرز میں ڈھونڈتی ہے، اور اس نے کہا تھا جیسے آپ اپنی توانائی اور پیسہ فرید ہولڈنگ میں صرف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ریئل اسٹیٹ میں کامیابیاں حاصل کرنا پسند ہے، ویسے ہی مجھے وہ خوبصورت چہرے اور جسم پسند ہیں جو میگزینز میں دیکھتی آئی ہوں۔ آپ جائیدادیں خریدتے ہیں اور میں جسم۔ لیکن آج اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا کہ شاید وہ اس کے چہرے کو نہیں پہچانتے تھے، بس اپنی بیمار آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے رہے۔ اس کے لمبے بلدار کندھوں پر بکھرے تھے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، یا شاید تشویش سے، لیکن باوجود کوشش کے وہ ابرو اکٹھے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بوٹاکس کی وجہ سے ماتھے اور ابرو کے درمیان لکیریں نہیں پڑتی تھیں۔ سو یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ فکر مند ہے یا پریشان۔ کیا ہوا بابا؟ اس مسئلے کا نتیجہ 2 صورتوں میں نکلے گا۔ کون سا مسئلہ؟ مسئلہ تم جانتی ہو، صورتیں بھی سن لو۔ وہ بولے تو ان کی آواز میں ٹھنڈک تھی اور آنکھوں میں گلیشیئرز۔ زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ پہلی صورت، ایسے راز کبھی نہیں چھپتے، اور چونکہ مالا کا بیٹا اس کے پاس ہے اور ماہر کبھی نہ کبھی اسے ڈھونڈ لے گا تو آج یا کل وہ جان ہی لے گا کہ تم اس اسکیمر کی کلائنٹ تھیں۔ بوٹاکس کے باوجود زارینہ کے چہرے پر شوق زدہ ہونے کا تاثر اتنا شدید تھا کہ چند لمحے وہ پلک نہ جھپک سکی۔ اگر ماہر کو یہ بات شادی کے بعد معلوم ہوئی تو وہ ایک سانس میں تمہیں طلاق دے ڈالے گا، اور پھر وہ ساری عمر تمہاری شکل نہیں دیکھے گا۔ بیربل بھی وہی کرے گا جو وہ کہے گا۔ تمہاری بہنیں ماہر اور بیربل میرے بعد تمہاری واحد فیملی ہیں۔ بہنیں معاف کر دیں گی، وہ دونوں نہیں کریں گے، اور تم اپنی فیملی سے محروم ہو جاؤ گی۔ زارینہ کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، ہونٹ کپ کپائے۔ کس نے کہا ہے آپ کو یہ؟ مالک فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ وہ آج بھی اتنے بار روب تھے کہ زارا کی زبان سرد ہو گئی۔ دوسری صورت، تم ماہر کو یہ انگوٹھی واپس کر دو اور اپنے راستے الگ کر لو۔ کل کو اگر اسے معلوم ہو گیا، اور اسے معلوم ہو جائے گا، تو وہ تمہیں معاف کر دے گا اور بطور فیملی ہمیشہ تمہارا سپورٹ بنا رہے گا۔ وہ اسی مشینی انداز میں کہہ رہے تھے، نگاہ زارا سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ بابا، اس نے نفی میں گردن ہلائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ خیال کہ میرے بعد تم طلاق یافتہ ہو جاؤ اور سب تمہیں چھوڑ دیں، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ اس میں تمہارا دل ٹوٹے گا لیکن فیملی نہیں چھوٹے گی۔ فیملی انسان کا پردہ رکھ لیتی ہے۔ کل کو تم جہاں بھی شادی کرو گی، تمہاری فیملی تمہاری سپورٹ بنے گی۔ اس لیے وہ آئی تھی کیا؟ اس نے کہا ہے نا یہ سب؟ انہوں نے انگلی سے اس کی انگوٹھی کی جانب اشارہ کیا۔ میرے لیے تمہارے دل کا ٹوٹ جانا اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوگا جتنا تمہارا اکیلا رہ جانا۔ بابا، وہ ایک دم گھٹنوں کے بل ان کے قدموں میں گر گئی، ان کے بوڑھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بھیگا چہرہ اٹھائے ٹوٹے پوٹے الفاظ بول پا رہی تھی۔ چونکہ تم نے اس جادوگر کو دینے کے لیے پیسے کمپنی سے لیے ہیں، اس لیے جلد یا بدیر ان پیسوں کا حساب ماہر تک پہنچ جائے گا۔ پیسوں کے معاملے میں وہ کسی کو نرمی نہیں دکھاتا۔ تم جتنا چھپا لو، یہ بات کھل جائے گی زارا، اس لیے کل تم اس کے پاس جاؤ گی۔ بابا نہیں، وہ روتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی، ان کے ہاتھ اسی طرح پکڑ رکھے تھے۔ اور تم اس کو انگوٹھی واپس کرو گی؟ میں ایسا نہیں کروں گی، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر میں ماہر کے پاس جاؤں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ تم آلیان کی کلائنٹ تھیں، اور میں تمہاری طرف سے اس سے معافی مانگوں گا۔
وہ منگنی خود توڑ دے گا، لیکن وہ میری وجہ سے تمہیں معاف کر دے گا، اور یہ وہ صورت ہے جو مجھے قابل قبول ہے۔ تمہاری فیملی بچی رہے گی۔ زارا کے ہاتھ نیچے گر گئے، بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ آپ کیسے باپ ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ کیا زندگی میں ایک دفعہ آپ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے؟ مجھے تم سے اس وقت فادر آف دا ایئر کا ایوارڈ نہیں چاہیے زارینہ فرید۔ وہ اتنی زور سے گرائے کہ اس کے آنسو تھم گئے۔ تم کل اس سے نہیں ملی تو میں اسے خود سب بتا دوں گا۔ تم مجھے جانتی ہو، میں اپنی بات سے نہیں پھرتا۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، سخت، برف کے جیسا، اس پہ رحم کی کوئی لکیر نہ تھی۔ زارا نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی، نفی میں سر ہلایا، اس کا ناک گلابی ہو رہا تھا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی۔ میں ماہر سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ وہ دروازے تک گئی جب مالک فرید کی آواز سنائی دی۔ کیا میری بیماری اس جادو کا نتیجہ ہے؟ زارا کا ہاتھ ہینڈل پر جم گیا، سارا وجود پتھر کا ہو گیا۔ وہ پلٹ نہ سکی، نہ آگے بڑھ سکی۔ اسے جیسے کسی نے الٹی چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں۔ وہ دقت پلٹی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اپنی وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ ویسا سخت نہ تھا، بلکہ ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے کبھی مالک فرید کی پلکوں کو بھیگے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دادی کی موت پہ بھی نہیں، ماں کی موت پہ بھی نہیں، اپنی بیماری کے دوران بھی نہیں، ہر دفعہ جب وہ ان کے سامنے آ کر ماہر کے لیے روئی تھی تب بھی نہیں۔ زارا کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کیف کی چھت پر بنے کیفے ٹیریا کی لفٹ کے سامنے کھڑی کشمالہ مبین بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کب سے لفٹ کا بٹن دبایا تھا، وہ اوپر ہی نہیں آ رہی تھی۔ لنچ بریک کے دوران ورکرز اوپر نیچے آتے رہتے تھے، جس کے باعث لفٹ مصروف ہو جاتی تھی۔ ماہر کو اس عمارت میں ایک دوسری لفٹ بھی لگوانی چاہیے، اس نے کڑتے ہوئے سوچا۔ پھر یاد آیا کہ یہ تو کرائے کی عمارت تھی۔ دروازے کھلے تو دیکھا ماہر فرید لفٹ میں تھا، ساتھ دوسرا افراد جن سے بات کرتے ہوئے وہ باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا اور بنا آواز کے ہونٹ ہلائے۔ 535 لیرہ۔ مالا مسکراہٹ دبائے لفٹ میں چلی گئی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس کی مسکراہٹ عارضی تھی، کیونکہ اپنے مطلوبہ فلور پہ اترنے سے پہلے ہی موبائل بجنے لگا تھا۔ اسکرین پہ آتا نمبر غیر شناسا تھا۔ اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا۔ وہ اس نوجوان جادوگر کی طبیعت درست۔ کیسی ہو کشمالہ؟ زیاد سلطان کی آواز اسے منجمد کیا۔ لفٹ کے دھاتی دروازے کھل چکے تھے، لیکن وہ باہر نہ نکل سکی۔ دروازے دوبارہ بند ہونے لگے تو اس نے چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا۔ دروازے گھبرا کے رک گئے۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، بس بدر کے بارے میں پوچھنا تھا، کچھ معلوم ہوا؟ وہ دروازوں کو روکے وہیں کھڑی تھی۔ میں تمہاری زندگی میں کوئی مشکل پیدا کرنے نہیں آیا۔ ہم اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیں، اس کے بعد تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اور میں بہت جلد۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو زیاد؟ زیاد سلطان کو اس فکرے کی توقع نہ تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں زخمی پن تھا۔ ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں، وہاں آ جاؤ 40 منٹ تک، قطعیت سے کہہ کے اس نے فون نیچے کیا اور پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لفٹ دوبارہ کھلی ہے اور ماہر فرید باہر نکلا ہے۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور قدرے جھنجھلاہٹ بھی۔ وہ کال پہ ڈرائیور کو کار تیار کرنے کا کہتے ہوئے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ یہ زارا کا پسندیدہ ریسٹورنٹ تھا۔ ٹیرس میں بچھے لمبے صوفے اور رنگ برنگے کشنز، ریلنگ سے دور تک پھیلا شہر، بوسفورس کا پانی اور اڑتے ہوئے بگلے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک صوفے پہ زارینہ بیٹھی تھی، بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے، وہ دور دکھائی دیتے سرخ پل کو دیکھ رہی تھی، جس کے نیچے سے 3 کشتیاں ایک ساتھ گزر رہی تھیں۔ اس شہر میں ایسے پل ایک سے زیادہ تھے، لیکن سارے ایک جیسے لگتے تھے۔ ماہر دور سے اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ بہت عرصے بعد اس نے زارا کو دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا سویٹر اور ٹائٹس پہنے ہوئے وہ بال کیچر میں بندھے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ خطرے کا سرخ الارم اس کے ذہن میں جلنے بجھنے لگا۔ وہ تشویش سے اس کو دیکھتا قریب آیا۔ سب ٹھیک ہے زارا؟ تم نے اتنی جلدی میں بلایا؟ زارا نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں اور ناک سرخ، شاید وہ روتی رہی تھی۔ ماہر کا سانس رک گیا۔ مالک ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا دھیان اس طرف گیا۔ زارا مسکرائی، آنکھوں میں نمی تھی۔ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر خیریت؟ وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھا غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ دوپہر میں؟ وہ بھی پبلک پلیس پہ؟ ہم شام کو آرام سے گھر پہ۔ زندگی میں ایک دفعہ تم اپنا ورک ڈے میرے لیے قربان کر سکتے ہو ماہر بے۔
وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام، تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ ٹیک لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھا اور آنکھیں چھوٹی کیے بغور اسے دیکھنے لگا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، کچھ عجیب سا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج تم میری بات سنو، درمیان میں مت بولنا، کیونکہ میں ایک فیصلہ کر کے آئی ہوں۔ ماہر نے ہونٹ کھولے، پھر واپس بند کر دیے، سر کو خم دیا۔ وہ سن رہا تھا، لیکن سننے سے زیادہ وہ اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری فرینڈز کہتی ہیں کہ ماہر فرید تمہارے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنسی، وہ تکلیف میں لگتی تھی، مگر میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ ماہر فرید ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ٹھیک تھیں۔ تم شاید کسی اور عورت کے لیے گرین فلیگ ہوگے، لیکن میرے لیے تم سرخ جھنڈوں کا ایک کارنیول ہو۔ ویل، تھینک یو۔ ماہر کے تاثرات نہیں بدلے۔ ہمارا ساتھ برسوں کا ہے، ہم کزنز بھی ہیں اور دوست بھی، لیکن پتہ ہے میری ایک تھراپسٹ کہتی تھی کہ یہ دوستی صرف میرے دماغ میں ہے، ورنہ تم ہمیشہ میرے پاس صرف اپنے کام کے لیے آتے تھے۔ کسی کو لوکیٹ کرنا ہے تو زارا ہے نا، کسی سے پبلک ریلیشن قائم کرنا ہے تو زارا اس میں اچھی ہے۔ زارا میری کمپنی کا فیس ہے، زارا اور زارا کا سوشل نیٹ ورک۔ گردن افسوس سے دائیں بائیں ہلائی۔ میں ایک یک طرفہ دوستی کے ایلوژن میں اتنے برس سے زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا تم ایسے ہی ہو، تم انسانی جذبات کے اہل ہی نہیں ہو، جیسے بیربل کہتا ہے، مشین، روبوٹ۔ وہ پھر سے ہنسی، اب وہ گردن موڑ کے پانی کو دیکھنے لگی تھی۔ آنسو پلکوں پہ ٹکے تھے، لیکن ابھی گرے نہیں تھے۔ بیربل کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کرائسس آتے ہیں، میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہوں، میں کرائسس سے ڈیل نہیں کر سکتی۔ وہ بھی درست کہتا ہے، جب تم اسائلم میں گئے تھے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، کیونکہ میں پتہ نہیں، شاید میں یہی کرتی ہوں، کرائسس میں ہمیشہ تم سے اسپیس لے لیتی ہوں، اور تم اب بھی یہی کرنے جا رہی ہو۔ اسے معلوم تھا بات کس طرف جا رہی تھی۔ زارا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ اپنی روح میں کہے جا رہی تھی، لیکن میں تمہارے لیے آ بھی جاتی تھی، اپنا شہر چھوڑا، اپنی کمپنی چھوڑی، کیف کو جوائن کیا، مگر پھر تم پاکستان چلے گئے۔ جب تم واپس آئے تو تم بدلے ہوئے تھے۔ میں سمجھی یہ سب کچھ ہلال کے لیے ہے، اور شاید یہ تب ہلال کے لیے ہی تھا، لیکن پھر تم اس کے لیے جیل بھی گئے، اس کے شوہر سے بھی مقابلہ کیا۔ میں تب بھی سمجھی یہ سب ہلال کے لیے ہے۔ پھر تم کینیڈا گئے، اور میں سمجھی تم پولیس سے بھاگ رہے ہو، لیکن تم ہمیشہ اس کے پیچھے جاتے تھے۔ ماہر نے سینے پر بازو لپیٹ لیے، چہرہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، تم ایسے انسان ہو ہی نہیں جو کسی کے لیے ایموشنلی اویلیبل ہو سکتا ہے۔ میری دوستیں کہتی رہیں کہ تم میرے لیے دستیاب مرد نہیں ہو، لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ تم مصروف ہو، تم ایسے ہی ہو، تمہارے پاس کیف کے سوا کسی کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور مجھے تم ایسے بھی قبول تھے۔ تم میرے پاس آئے، تم نے مجھے پرپوز کیا، میں نے پرپوزل قبول کیا، مجھے لگا شاید شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس نے چہرہ موڑ کر ماہر کو دیکھا، آنسو سرخ آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے تھے۔ لیکن پھر میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا۔ ماہر کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے ڈوب گئی۔ جب وہ کمرے میں آتی ہے تو تمہاری شخصیت بدل جاتی ہے، تمہاری آنکھوں میں چمک آتی ہے، تم اس کو دیکھتے ہو تو کہیں تمہیں آس پاس کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ جو کہتی ہے تم دھیان سے سنتے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ مالکہ اس سب میں تمہیں کنفرنٹ نہیں کر رہی، کوئی الزام بھی نہیں لگا رہی۔ میں جانتی ہوں تم ایسے آدمی نہیں ہو جو کسی عورت کے ساتھ چیٹ کرے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مردوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، ان میں ایک ساتھ ایک سے زیادہ عورتیں سما سکتی ہیں، لیکن میں اب تھک گئی ہوں ماہر۔ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور گود میں رکھے ہاتھ سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ میں نے جب تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم کوئی مشین نہیں ہو، تم ایک عورت کے لیے اس حد تک دستیاب ہو سکتے ہو کہ تم مجھے ڈنر پہ چھوڑ کے اس کی ایک آواز پہ چلے جاؤ، وہ ہمیشہ تمہیں بلائے گی اور تم ہمیشہ اس کے پیچھے جاؤ گے۔ پھر اس نے ہتھیلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ اور اب تو میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ تم مجھ سے شادی صرف بابا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ پلیز انکار مت کرنا، میں 10 سال کی بچی نہیں ہوں، مجھے سب دکھائی دیتا ہے۔ ماہر نے تھوڑی جھکا دی، بے اختیار دانتوں سے لب کاٹے۔ ہم غلط وجہ کے لیے شادی کر رہے ہیں، میں ایک ایلوژن کے پیچھے بھاگ رہی ہوں جو کبھی پورا نہیں ہوگا، اور تم میرے بابا کو خوش کرنے کے لیے خود پہ ایک ایسا بوجھ ڈال رہے ہو جسے تم اٹھا نہیں سکتے۔ ہم دونوں ناخوش رہیں گے۔ چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے تھوک نگلا، اگلے الفاظ حلق سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن آج اگر اسے انگلی حلق میں ڈال کے بھی ان کو باہر کھینچ کے نکالنا پڑتا تو وہ اس کے لیے تیار تھی کہ
زارا نے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی سے انگوٹھی اتاری اور میز پر رکھی۔ ہیرے کے لکڑی سے ٹکرانے کی آواز پہ وہ چونکا، چہرہ اٹھایا، انگوٹھی کو دیکھ کے چہرے پہ زخمی پن ابھرا۔ زارا، میں ایسے نہیں چل سکتی، میں ایسے نہیں چل سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنسو برابر گرتے ہوئے گردن پہ لڑک رہے تھے۔ میں نے یہ رشتہ پوری ایمانداری سے کیا تھا زارا، لیکن تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہیں تکلیف دے رہا تھا، ہم غلط وجہ کے لیے رشتہ کر رہے تھے۔ پھر وہ رکا، جیسے ذہن نے کچھ سوچا۔ اس سب کی وجہ صرف یہی ہے، میرا رویہ؟ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اس کا چہرہ دیکھا۔ زارا کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ کیا یہ وجہ کم ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بلند ہوئی۔ یعنی کچھ اور تو نہیں ہے جو تم… میں یہ فیصلہ اپنے لیے لے رہی ہوں ماہر، مجھے اپنے بابا کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری چند مہینے گزارنے ہیں۔ میں اس وقت نہ تو شادی کر سکتی ہوں نہ کچھ اور۔ تم نے ہی کہا تھا یہ۔ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہاری میل ایگو کو ٹھیس پہنچی ہے کہ تم نے نہیں، ایک لڑکی نے تم سے رشتہ توڑا ہے؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ زارا نے سر جھٹکا اور میز پر رکھے باکس سے چند ٹشو نکالے۔ چونکہ چہرے پر کچھ لگا نہیں تھا، اسی لیے بے دردی سے آنکھیں رگڑ گئیں۔ اور مالک؟ زارا نے جواب دینے کی بجائے بیگ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بیٹھو زارا، اس بات کو مجھے جانا ہے۔ تمہارے ورک ڈے سے بہت سا وقت لے لیا میں نے۔ اس سے سن گلاسز آنکھوں پر لگا لیے اور میز کے پیچھے سے نکل کے آگے بڑھ گئی۔ اگر وہ کچھ دیر اور بیٹھی رہتی تو شاید وہ اس کے اندر تک جھانک لیتا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے زارا نے سیاہ شیشوں کے پار دکھائی دیتے ریسٹورانٹ کو دیکھا۔ اگر بابا سمجھتے تھے کہ وہ ماہر سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو جائے گی تو وہ بھول گئے تھے کہ وہ صرف زارا نہیں تھی، وہ عبد المالک فرید کی بیٹی تھی، اور اس کی ضد انہی کے جیسی تھی۔ اس پارک کے سارے درختوں پہ خزاں اتری تھی، جلی ہوئی گھاس پہ جگہ جگہ چرمر کرتے بھورے پتے گرے تھے۔ کشمالا ان پتوں پر پیر رکھتی قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ پارک کے سرے پہ ایک سنگی میز بنی تھی جس کے دونوں اطراف بینچ تھے۔ وہ دور سے زیاد کو وہاں بیٹھے دیکھ سکتی تھی۔ وہ کونیا میز پر رکھے سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ وہ اس سے چند میٹر دور تھا۔ ہر قدم کے ساتھ مالا کا ذہن کسی البم کی طرح یادوں کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ وہ نکاح نامے پہ دستخط کر رہی تھی۔ وہ مالدیپ کے ساحل پہ ننگے پیر چل رہے تھے۔ زیاد نے زور سے اس کا بازو جکڑا تھا اور اسے دیوار تک دھکا دیا تھا۔ وہ سرد کنٹینر کے فرش پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے عین سامنے آ کے رکی۔ کوئی پتا جوتے تلے آ گیا۔ چرمر کی آواز آئی۔ زیاد نے چونک کے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے نظریں جھکا دیں، ہاتھ سے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، داڑھی بھی بڑھ گئی تھی۔ مالا نے کراس باڈی بیگ کندھے سے نہیں اتارا، نہ ہی کوٹ کا بٹن کھولا، بس اسی طرح سامنے بیٹھ گئی جیسے زیادہ وقت کے لیے نہ آئی ہو۔ آنے کے لیے شکریہ، میں تمہارے کہنے پہ نہیں آئی، تم میرے کہنے پہ آئے ہو۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے سر اس بات میں ہلایا۔ بدر کا کچھ پتہ چلا؟ میں بدر کے بارے میں بات کرنے نہیں آئی، اس کو میں ڈھونڈ لوں گی، میں اپنے اور تمہارے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ زیاد کے لیے اس کے الفاظ غیر متوقع تھے۔ وہ بس ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم نے اس روز مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہیں کبھی معاف کر سکوں گی، اور مجھے لگا تھا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی ہے زیاد۔ زیاد کا سر جھک گیا، ایسے جیسے وہ کبھی اس کے سامنے چہرہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تم میری ماں کے قاتل ہو اور میری سینٹی کے بھی۔ تمہارے دیے ہوئے زخموں کی وجہ سے میں پچھلے 5 سال سے شدید ٹراما کا شکار ہوں۔ شوہر تو بیوی کو مار کے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ابیوزڈ ہوئی عورت کو کئی برس لگتے ہیں ہیل ہونے میں۔ تمہاری وجہ سے میں نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی کیونکہ ہر مرد کو دیکھ کر مجھے یہ خوف آتا ہے کہ کہیں وہ زیاد سلطان جیسا نہ نکل آئے۔ تمہاری وجہ سے میں کسی مرد پہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ کسی غصے یا نفرت سے نہیں کہہ رہی تھی، وہ بہت آرام سے، سادگی سے بتا رہی تھی۔ زیاد نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے الفاظ تمہارے زخم نہیں بھر سکتے، لیکن میں دل سے پشیمان ہوں۔ میری زندگی بہت تاریک ہے، پچھتاووں میں گھری ہوئی۔ میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہوں اور کاٹتا رہوں گا۔ تمہیں کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ مالا نے سر نفی میں ہلایا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ اتنا سب کرنے کے بعد معافی بنتی ہی نہیں ہے، لیکن… وہ دھیرے سے مسکرائی، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ پھر مجھے کسی نے سمجھایا کہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ میرے دل کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم پرانے زخم یاد رکھیں گے تو نئی محبتوں کی جگہ دل میں کیسے بنے گی؟
وہ بول رہی تھی اور اس خزاں آلود دوپہر میں زیاد سلطان بیٹھا بس اسے سن رہا تھا۔ میں تمہارے دیے زخموں کو جب تک معاف نہیں کروں گی وہ بھریں گے نہیں۔ میں 5 سال سے تمہارے دیے بوجھ کو اٹھا رہی ہوں اور اب میں ان کو اپنے دل سے اتارنا چاہتی ہوں۔ میری ہیلنگ کی کنجی یہی ہے۔ آنسو زیاد کے چہرے پہ پھسل کے بڑھی شیو میں گم ہو رہے تھے۔ اس لیے آج میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں واقعی بدل گئے ہو یا تمہاری بھی کوئی نئی چال ہے، لیکن میں تمہارے عمل کی جواب دہ نہیں ہوں۔ میں صرف، مارا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اپنے دل کے لیے ذمہ دار ہوں اور مجھے اپنے دل کو خالی کرنا ہے ہر قسم کے گرج سے، بغض سے، نفرت سے، دکھ سے۔ اس نے ہاتھ نیچے گرایا۔ وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن کسی ملامت سے نہیں، صرف ترس سے، ہمدردی سے۔ آج میں تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں زیاد، ہر اس چیز کے لیے جو تم نے میرے ساتھ کی، کیونکہ میرا دل پرانے دکھوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ تم نے باقی دنیا کے ساتھ جو بھی کیا وہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ زیاد کا چہرہ پھر سے جھک گیا، آنسو بہتے ہوئے تھوڑی سے میز پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اسے نہیں یاد اس نے ایسے خاموش انداز میں کبھی زیاد سلطان کو روتے ہوئے دیکھا ہو۔ بس یہی بتانا تھا، تم میری کسی بد دعا کا حصہ نہیں ہوگے۔ مجھے تمہیں کوئی سزا ملتے نہیں دیکھنی، نہ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور تمہارا کوئی حساب باقی رہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بالکل نارمل تھی، پرسکون۔ چند لمحے کے لیے بھیگی آنکھیں واپس خشک ہو چکی تھیں۔ زیاد نے گیلا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے سارے الفاظ ختم ہوتے گئے تھے۔ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اگر تم واقعی دل سے نادم ہو تو خود کو بدل لو، زندگی پھر سے شروع کرو اور اب کی بار اسے بہتر طور پہ گزارنا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ پلٹ گئی تو وہ بے اختیار کھڑا ہوا۔ میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا، بدر کے ملتے ہی تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گی، لیکن گھاس پر چلتی کشمالہ رکی، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ لیکن میں واقعی اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ الٹا رہا ہوں، کلین سلیٹ۔ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں۔ وہ جیسے ہچکچایا۔ کیا تم میری کتاب پڑھو گی؟ نہیں۔ کشمالہ مبین بہت سکون سے اس کی طرف پلٹی، انہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان نگاہوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نہیں پڑھوں گی۔ تمہارے زخموں کو دل سے اس لیے نکالا تاکہ تم میری کسی یاد، کسی حساب کتاب کا حصہ نہ رہو۔ زیاد کے چہرے سے لگتا تھا کسی نے دوسری دفعہ اسے قید خانے میں ڈال دیا ہو۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ محبت کا الٹ نفرت ہوتی ہے۔ محبت کا الٹ انڈیفرنس ہوتا ہے، فرق نہ پڑنا، ایک دوسرے کے لیے بے معنی ہو جانا۔ جب تک نفرت تھی تم میری بددعاؤں کا حصہ تھے، اب نہیں رہو گے۔ میرا دل آج سے تمہارے دیے دکھ سے خالی ہے۔ خدا حافظ زیاد سلطان۔ اور وہ پلٹ گئی۔ اب گھاس پر تیز تیز چلتی وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور سر میز پر رکھ دیا۔ پارک کے کنارے کشمالہ رکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سر ہاتھوں دیے رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ 5 سال بعد جیسے اس کا دل آزاد ہو گیا تھا، اتنا آزاد کہ اس لمبے چوڑے مرد کو روتے دیکھ کر بھی اسے کچھ محسوس نہ ہوا تھا۔ لکڑی کے گھر کے اس کمرے میں ایک واحد زرد لیمپ جلا تھا۔ مالک فرید آنکھیں موندے بستر پر لیٹے تھے۔ ان کے بیڈ کو حال ہی میں ہسپتال کے بیڈ سے تبدیل کیا گیا تھا۔ ہاتھ کی پشت پر آئی وی لائن لگی تھی اور اسٹینڈ سے لٹکی ڈرپ قطرہ قطرہ جسم میں اتر رہی تھی۔ آہٹ پہ انہوں نے چونک کے آنکھیں کھولیں۔ چوکھٹ میں ماہر کھڑا تھا، کوٹ بازو پر ڈالے، بنا جوتوں کے۔ وہ یاسید سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ابرو سے اشارہ کیا، اندر آ جاؤ۔ وہ سر جھکائے قدم قدم چلتا اندر آیا۔ اس کے قدم سست تھے، جیسے نڈھال ہو، شکست خوردہ ہو۔ نیم اندھیر کمرے میں بھی وہ اس کے چہرے پہ پھیلی ویرانی دیکھ سکتے تھے۔ وہ ان کے قریب کرسی کھینچ کے بیٹھا، گھٹنوں پر کونیاں رکھیں اور مٹھی ہونٹوں پر رکھے سر جھکا دیا۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے رہے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے، پھر ماہر سیدھا ہوا۔ زارا نے، جانتا ہوں۔ ان کی سرد آواز پہ اس نے بے اختیار ان کا چہرہ دیکھا۔ اس چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، سوائے ہلکی سی اکتاہٹ کے، جو شاید تکلیف کا نتیجہ تھی۔ یہ فیصلہ تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، تب بھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، اب بھی اپنی مرضی سے توڑ رہے ہو۔ ماہر نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے جواباً ایک سخت نظر اس پہ ڈالی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، تم جب اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرو گے تو تمہاری زندگی پیچیدہ ہو جائے گی۔ تم زارا سے اور کس چیز کی توقع کرتے تھے؟ ماہر کے کندھے ڈھلک گئے۔
اس نے سر جھکا دیا، آنکھیں بند کیے ہاتھ سے آنکھیں مسلنے لگا۔ وہ جیسے تھک چکا تھا۔ زارا کو یہ فیصلہ نہ کرنا پڑتا اگر تم چند مہینے پہلے ایک غلط فیصلہ نہ کرتے۔ ماہر نے دکھتی کن پٹی سے لاتے ہوئے پوچھا، ہمارے فیصلے نے تمہیں ناخوش کیا ہے مالک؟ خوش تو میں اس فیصلے پہ بھی نہیں تھا جو تم لوگوں نے مجھ سے پوچھے بنا کیا تھا۔ وہ اسی تلخی سے کہہ کے سامنے دیکھنے لگے۔ وہ ناخوش نہیں تھے، تکلیف میں تھے۔ چند لمحے اسی پس مردہ سی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں ہمیشہ زارا کا خیال رکھوں گا۔ مالک فرید کی آئی وی لائن لگے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ انہوں نے زور سے مٹھی کے چادر بھینچ لی۔ چہرہ البتہ پرسکون رہا۔ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو تم ہمیشہ اس کی فیملی بنے رہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کندھے بوجھل تھے، دل بوجھل تھا۔ وہ مالک کا سامنا کیسے کرے گا؟ یہی سوال اس کو صبح سے کھائے جا رہا تھا، لیکن یہ ملاقات اس کی توقع سے بہتر تھی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ زارا میری فیملی ہے اور میں اس کی فیملی ہوں۔ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ مالک فرید نے اس بات پہ تبصرہ نہیں کیا۔ وہ اسی طرح دیوار پہ گرتے سائے دیکھتے رہے۔ میں زارا کے لیے، میرا مسئلہ اس وقت زارا نہیں، زیاد ہے۔ انہوں نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی۔ کیا اس نے تم سے رابطہ کیا؟ ماہر نے اکتا کے کندھے اچکائے۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن کرے گا۔ پہلی دفعہ مالک فرید کی آنکھوں میں تشویش سی ابھری۔ مالا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی کہ وہ نادم ہے، اسے پچھتاوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تم اس کے وغیرہ وغیرہ پہ یقین ہے؟ ماہر نے جیسے بدمزہ ہو کے ناک سے مکھی اڑائی۔ لوگ نہیں بدلتے۔ مالک فرید نے غور سے اس کو دیکھا۔ لوگ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن شاید تم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ تلخ ہوتے جا رہے ہو۔ ماہر نے پیچھے کو ہو کے ٹیک لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور بہت فرصت سے ان کو دیکھا۔ زیاد کبھی نہیں بدلے گا۔ مالا اس کی ندامت پہ یقین کر سکتی ہے، میں نہیں۔ اور اگر تم غلط ہوئے، جیسے شاید تم سوزین کے بارے میں ہو، وہ اتنی بری نہیں ہے جیسے میں کل پیدا ہوا تھا۔ ماہر فرید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مالک صاحب نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ یہ طے تھا کہ وہ خود کو ہمیشہ انسانوں کا بہترین جج سمجھتا تھا۔ وہ اس کی رائے کو نہیں بدل سکتے تھے۔ اگر زیاد واقعی نہیں بدلا تو اپنا انتقام لیے بغیر اس شہر سے نہیں جائے گا۔ میں زیاد سے نہیں ڈرتا۔ ماہر بیزاری سے کچھ کہتے کہتے رکا، ایک دم چونک کے مالک کو دیکھا۔ تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور زیاد کا معاملہ ہے۔ تم مالک، اس نے تنبیہی ابرو اٹھایا، تم زیاد والے معاملے سے دور ہوگے۔ عبدالمالک فرید اکتاہٹ سے کندھے اچکائے۔ میں کیوں اس معاملے میں پڑوں گا؟ یہ تمہارا اپنی پیدا کردہ پیچیدگیاں ہیں۔ ساتھ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائے۔ ان کی تکلیف جسمانی بھی تھی اور وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک گہری سانس ماہر کے ہونٹوں سے خارج ہوئی، کندھے نیچے گر گئے۔ پھر اسے یاد آیا، تمہارا کلینکل ٹرائل جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کی آواز پست ہو گئی۔ ہاں دیکھتے ہیں۔ عبدالمالک فرید بڑبڑائے، اکتاہٹ، بیزاری۔ ہو سکتا ہے یہ دوا ٹیومر کو شرنک کر دے۔ اگر مجھے دوا لگی، کیا معلوم وہ مجھے پلیسیبو لگا دیں۔ پھر اچانک سے چونک کے ماہر کو دیکھا، ماتھے پر لکیریں ابھریں۔ اور میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں ماہر فرید، تم کسی بھی طرح میرے ٹرائل میں مداخلت نہیں کرو گے۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ ایسا سمجھتے ہو تم مجھے؟ اس نے تعجب اور افسوس سے مالک کو دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے سے گھورتے رہے، پھر اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، چند روٹین کی باتیں کرتا رہا۔ وہ زارا کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سمجھ گیا تھا۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اسی تشویش کی رمق دوبارہ دکھائی دی تھی۔ احتیاط کرنا ماہر، وہ زیاد کی بات کر رہے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، اور زیاد سلطان سے نہیں ڈرتا تھا۔ ماہر کی کار کی آواز ان کو کمرے میں سنائی دی تھی۔ پھر کار دور ہو گئی تھی۔ تب انہوں نے گھنٹی بجائی۔ عمار تیزی سے کمرے میں آیا۔ جی سر۔ عمار نے پہلے کرسی درست جگہ پہ رکھی، پھر مؤدب سا ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کیا تم زیاد سلطان کو لوکیٹ کر رہے ہو؟ عمار نے اس بات میں سر ہلایا۔ جلد ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ مجھے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے زیاد سلطان اپنے سامنے چاہیے، زندہ سلامت۔ وہ بے چینی سے کہہ رہے تھے۔ عمار نے سر تسلیم خم کیا، پھر وہ جھجکا۔ ماہر نے جاتے ہوئے مجھے تنبیہ کی تھی کہ اگر آپ کہیں تب بھی میں زیاد کی تلاش نہ نکلوں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس معاملے میں مداخلت کریں۔ عبدالمالک فرید نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ماہر کی کار اس پہاڑی سے نیچے اتر کے سنسان سڑک پر تیز دوڑ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور وہ علاقہ ویران تھا۔
ایک مخصوص مقام پہ پہنچ کے وہ کار رکی۔ وہاں پہلے سے ایک چھوٹی نیلی کار کھڑی تھی۔ ڈرائیور اردل باہر نکلا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نیلی کار کے ساتھ کھڑا شخص تیزی سے ماہر کے ساتھ والی خالی سیٹ پر بیٹھا اور دروازہ بند کیا۔ باہر سردی تھی اور کار اندر سے گرم تھی۔ تمہاری امانت۔ ماہر نے پیروں کے قریب پڑا چرمی بیگ اپنے اور نوارد کے درمیان رکھا۔ داڑھی والا نوجوان قدرے ہچکچایا، ایک نظر بیگ کو دیکھا جو بھرا ہوا تھا اور پھر ماہر کو جو اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ قانوناً جرم ہے، میرا میڈیکل لائسنس معطل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں تم ساری عمر کے لیے مجھے خرید لوگے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بیگ کے اسٹریپ پر ہاتھ رکھے، پھر تھوک نگلا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ عبد المالک فرید کو پلیسیبو نہیں، اصل دوا لگے گی۔ لیکن ماہر بے، وہ ہچکچایا، یہ دوا کا ٹرائل ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اثر بھی کرے گی۔ ماہر کے چہرے پہ زخمی سا تاثر ابھرا۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے آخری کوشش کرنی ہے۔ اور اگر میں پکڑا گیا؟ کیسے پکڑے جاؤ گے؟ کیش دے رہا ہوں، کوئی ثابت نہیں کر سکے گا کہ ہمارے درمیان لین دین ہوا ہے۔ میل نرس نے سر ہلایا، بیگ تھاما اور دروازہ کھولنے لگا جب ماہر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کے پلٹا۔ اگر دوا نے کام نہ کیا اور مالک مر گیا تب بھی میں تمہارا مقروض رہوں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے یقین سے کہہ رہا تھا۔ نرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے وہ بیگ لے کر کار سے باہر جا چکا تھا۔ مالک بے ایسا نہیں چاہتے تھے۔ فربیہ ڈرائیور اردل نے کار واپس اسٹارٹ کرتے ہوئے افسوس سے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے اردل۔ وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آسمان دھیرے دھیرے برسنے لگا تھا۔ بارش ابھی ابھی تھمی تھی۔ بالکنی شدید سرد تھی، لیکن وہ پھر بھی ڈٹائی سے وہاں بچھے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ اس روز کی نسبت آج سے گرم کپڑوں کی تہیں پہن رکھی تھی، پیر میز پر جما رکھے تھے اور اونی کمبل کندھوں کے گرد لپٹا تھا۔ وہ چھت پہ جھولتے بلب کی روشنی میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جب برابر میں دروازہ سلائیڈ ہونے کی آواز آئی۔ مالا کی توجہ کتاب سے ہٹ گئی، رک کے آواز سننی چاہی۔ اگر آج بھی ماہر کے ساتھ کوئی تھا تو وہ پہلی آواز سنتے ہی اندر چلی جائے گی۔ دروازہ سلائیڈ کر کے بند ہوا اور خاموشی۔ کرسی کھینچنے کی آواز، وہ بھی شاید بارش کے بعد کا آسمان، پانی اور اس کے کنارے کھڑی کشتیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ دونوں دیوار کے آر پار بیٹھے تھے، ایسے کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ دیوار سے آگے ریلنگ تھی، وہ چند قدم چل کے آگے جاتی تو اس کو دیکھ پاتی، لیکن وہ وہاں سے نہیں اٹھی۔ کیسے ہو؟ اونچا سا پکارا۔ کرسی دھکیلی گئی، اٹھنے کی آواز، تیز قدم، پھر وہ ریلنگ کے ساتھ دکھائی دیا۔ گردن نکال کے جھانکتا، چہرے پر حیرت تھی۔ یہاں سے آواز اس طرف جاتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ کوئی ہمسایہ نہیں تھا اتنے عرصے سے۔ وہ ٹراؤزرز پر سویٹر پہنے کھڑا خوشگوار حیرت سے بالکنی کا ساخت دیکھ رہا تھا۔ وہ کاؤچ پر یوں نیم دراز تھی کہ پیر میز پر تھے اور کمبل سارے وجود کے گرد۔ میں نے پوچھا کیسے ہو؟ ریلنگ پر بازو رکھے کھڑا ماہر مسکرایا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ افسردہ، دکھی۔ اس نے کتاب نیچے کی، پھر پیر اتارے۔ زارا نے مجھے انگوٹھی واپس کر دی۔ وہ جو کتاب رکھ کے اٹھ رہی تھی ایک دم ششدر رہ گئی، لمحے بھر کے لیے کچھ کہہ نہ سکی۔ کیا مطلب؟ اس نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ وہ اب مالا کی طرف سے پلٹ گیا تھا اور اپنی ریلنگ پہ کوہنیاں جمائے یوں کھڑا ہو گیا کہ پشت اپارٹمنٹ کی طرف تھی اور چہرہ سامنے پانی کی طرف۔ کیوں؟ وہ اسی کے انداز میں آ کھڑی ہوئی، کوہنی ریلنگ پہ رکھی لیکن رخ ماہر کی جانب موڑ لیا۔ دونوں کی بالکنیوں کے درمیان 1 فٹ کا خلا تھا۔ ادھر پیر پھسلا اور نیچے دکھائی۔ ایسا خلا جس کو پار کیا تو واپس آنا ممکن نہ تھا۔ اس نے چند وجوہات بتائیں۔ اس وقت مجھے یقین آ گیا۔ اب سوچوں تو لگتا ہے کچھ مسنگ ہے۔ مالا نے تھوک نگلا۔ اور مالک صاحب؟ وہ اتنا دکھی نہیں تھا جتنی مجھے توقع تھی، جس کا مطلب ہے، ماہر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتا۔ شاید اس کا تعلق اس بات سے ہے جو تم نے مالک کو کہی تھی، لیکن میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ سارے سچ اپنے وقت پہ کھل ہی جاتے ہیں۔ مالا نے کندھے اچکائے اور سامنے دیکھنے لگی۔ پانی کے کنارے بندھے کشتیوں میں لگے کمکمے روشن تھے اور فولڈنگ چیئرز پر 2 بوڑھے آدمی بیٹھے پیالیوں میں قہوہ انڈیل رہے تھے۔ میں آج زیاد سے ملی۔ ماہر کے ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ کیا اس نے تمہیں؟ تیزی سے کہنے لگا جب میں نے اسے بلایا تھا ماہر، مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ بدر کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اس کی معافی قبول کرنے کے لیے۔
وہ اب کے پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ اس نے پچھلی ملاقات میں مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں نے اس کے لیے اسے معاف نہیں کیا تھا، مگر آج میں نے اسے اپنے لیے معاف کر دیا۔ ماہر فرید کے چہرے پہ کڑواہٹ سی ابھری۔ ہاؤ سویٹ، یعنی تمہیں لگتا ہے وہ بدل گیا ہے؟ وہ بدلے یا نہ بدلے، وہ اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے، اور میں اپنے دل کے لیے۔ مجھے اپنا دل ہلکا کرنا تھا کیونکہ میں ایک بوجھ لیے جی رہی تھی۔ دوسروں کے لیے نفرت، غم، ان کے دیے ہوئے زخم یاد رکھنا، یہ سب بوجھ ہیں جو ہمیں موو آن نہیں کرنے دیتے۔ جب تک میں زیاد کو معاف نہیں کروں گی میرا دل سیاہ رہے گا۔ ماہر نے افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ لیکن وہ نہیں بدلے گا، یاد رکھنا۔ میں انسانوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ ٹچنگ۔ تم ایک دفعہ اس کے بارے میں غلط ہو چکے ہو، جب تم نے کہا تھا کہ اس نے بدر کو اغوا کیا ہے اور کوئی نیا سرکار نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، ایک دفعہ غلط ہو سکتا ہوں، مانا کہ اس نے بدر کو اغوا نہیں کیا، لیکن ہر دفعہ میں غلط نہیں ہوں گا۔ وہ دونوں اب اپنی اپنی بالکنی پہ ایک دوسرے کی طرف رخ کیے کھڑے تھے۔ اگر تمہیں اس کو معاف کرنا خوش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں بدلے گا۔ تمہیں ایک نصیحت کروں ماہر؟ پلیز مت کہنا جو کہنے جا رہی ہو، یہ کہ تم بھی معاف کر دو۔ ماہر کی مٹھیاں بھج گئیں اور ماتھے پہ تیوریاں در آئیں۔ سوری مالا، لیکن میں زیاد کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے باپ کی تکلیف، میری ماں کا قتل، ہلال کی آنکھیں، میرے وہ اسائلم میں گزرے مہینے، میں کچھ نہیں بھولا، اور اتنا سب ہونے کے بعد تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نگینہ یا زیاد کو معاف کر دوں، کیونکہ میرا زیاد سے حساب۔ میں ان کو معاف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ پھر کس کو؟ اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ایک لمحے کے لیے دونوں بالکنیوں منجمد ہو گئیں، جیسے اندیکھی برف باری نے انہیں مجسم کر دیا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکا۔ اپنی ماں کو معاف کر دو ماہر، وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ پانی کی طرف پھیر لیا۔ حلق میں گیلی گیند اکٹھی ہونے لگی جسے اس نے نیچے دھکیل دیا۔ سب انسان اتنے عقل مند نہیں ہوتے کہ ریڈ فلیگز وقت پہ دیکھ سکیں۔ نہیں نظر آئے تمہاری ماں کو شمس کے ریڈ فلیگز؟ انہوں نے وہ کیا جو ان کو اپنے لیے بہتر لگا، جیسے میں نے کیا تھا، جیسے اکثر عورتیں اور مرد کرتے ہیں۔ مانا کہ انہوں نے تمہیں دکھ دیا، تمہارے باپ کو دکھ دیا، لیکن تم ان کو نہ معاف کر کے اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، معافی کی کیا بات ہے پھر؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب بھی کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ گلہ ہو یا نہ ہو، تم نے انہیں معاف نہیں کیا۔ جس دن کر دو گے تمہارا دل بھی اتنا ہلکا ہو جائے گا جتنا میرا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ کچھ نہیں بولا، تب وہ کھنکاری۔ پرپل کیوں؟ ماہر نے چہرہ نہیں موڑا، لیکن وہ اس کی بے ساختہ مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی۔ اور میں کیوں بتاؤں گا؟ کیوں نہیں بتاؤ گے؟ مادام، وہ اس کی طرف گھوما اور سوچ سوچ کے الفاظ ادا کرنے لگا۔ آپ نے ابھی تک میری کرمزی عمارت کے لیے کچھ اچھا نہیں بنایا۔ کمبل لپیٹے کھڑی سرخ ناک والی لڑکی نے ابرو بھینچ لیے۔ ہر چیز تمہارے لیے بزنس ڈیل کیوں ہوتی ہے؟ اور آپ کو چاہیے کہ اپنے سائز کی ٹوپی خریدیں۔ اس کی تنگ ٹوپی کی جانب اشارہ کیا جس کا پوم پوم ہوا میں کھڑا تھا، البتہ ٹیگ شاید وہ اتار چکی تھی۔ خرید لوں گی جب تم میرے 535 لیرہ واپس کرو گے، آنکھیں گھما کے بولی اور گڈ نائٹ کہہ کے پلٹ گئی۔ وہ ہنس دیا اور جیب تک ہاتھ لے کر گیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ واپس نہیں آنے والی۔ دروازہ سلائیڈ ہو گیا اور وہ بالکنی میں تنہا رہ گیا۔ 535 لیرہ۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس ریلنگ پہ جھک گیا۔ بارش سے گیلا شہر اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیف کی ایک بے رونق اور مصروف صبح تھی۔ آفس کیبن زمیں نظر آتے، سروں کی تعداد آج پہلے سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ آج کسی کا بھی ورک فرام ہوم ڈے نہیں تھا۔ آج کے دن سب آفس آئے تھے، سوائے ماہر فرید کے۔ وہ کسی کو صبح سے دکھائی نہیں دیا تھا۔ چند چیمگوئیاں البتہ آفس میں گردش کر رہی تھیں۔ فائنانس والی اسمارا نے کہا کہ زارینہ فرید سے منگنی ٹوٹنے کے بعد وہ دل برداشتہ ہے اور کچھ عرصے کے لیے دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ لیڈ آرکیٹیکٹ بارش نے کا کہنا تھا کہ وہ مالک کی بیماری کے باعث مصروف ہے۔ البتہ کافی بوائے اوزان ان کے ایک شخص کو دانت نکالتے ہوئے خبر دی کہ اس سائیکوپیتھ باس کو بیربل کی بیکری پہ کسی لڑکی کے ساتھ زارا نے دیکھ لیا تھا، اور پھر کسی ریسٹورانٹ میں جا کے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی اور کہا کہ دروازہ اس طرف ہے۔ غصے میں ماہر نے ساری بیکری کے عملے کو جاب سے فارغ کر دیا۔ اگر زارا نے اسے بیکری پہ دیکھا تھا تو منگنی ریسٹورانٹ میں کیوں توڑی؟ کسی نے سنجیدگی سے اوزان سے پوچھا تو وہ ٹرے اٹھائے منہ بناتا ہوا وہاں چلا گیا۔
سارے آفس کو اس کی منگنی ٹوٹنے کا کیسے علم ہوا؟ وہ جب اپنی خالی اسکرین کو دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گئی تھی تو کرسی کے پیچھے دھکیل کے شبنم کے قریب لے گئی۔ اس نے اینک کے پیچھے سے مالا کو گھورا۔ بادشاہ کو اپنی اتنی خبر نہیں ہوتی جتنی درباریوں کو ہوتی ہے۔ پھر سوچ کے پین دانتوں میں دبایا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ میں اس کی سیکرٹری نہیں ہوں۔ بدمزہ ہو کے وہ واپس اپنے ڈیسک پہ چلی گئی۔ زارا سے منگنی ٹوٹنے پہ سب کی گوسپ اسے بری نہیں لگ رہی تھی۔ ہر قسم کی رائے اور اندازے سن سن کے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ پھر خود کو سرزنش کی، اف مالا کتنی بری بات ہے۔ تبھی فون زوں زوں کرنے لگا۔ بلاکڈ نمبر۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہی چاہتے تھے نا تم کہ ان دونوں کی منگنی ٹوٹ جائے؟ کان میں ایئرپورٹ گھساتے ہوئے اس نے سیٹ پہ ٹیک لگائی۔ نہیں مالا، میں چاہتا تھا کہ تم اس کو بتاؤ۔ ایک ہی بات ہے، تم نے کہا تھا تم بدر کو۔ نہ، وہ جیسے مسکرا رہا تھا۔ ایسے صلح صفائی سے منگنی نہیں توڑوانی تھی میں نے۔ مجھے کیوس چاہیے تھا، ڈرامہ، زارا کی حد تک، مگر تم نے اپنے حصے کی ڈیل پوری نہیں کی۔ مجھے معلوم تھا تم یہی کرو گے، تم اسے خود سے نہیں چھوڑو گے۔ تم بدر کی اتنی فکر نہ کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے، ایک نرس اور نینی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تیزی سے سیدھی ہو کے بیٹھی، چہرے پہ بے قراری امڑ آئی۔ وہ کھانا کھاتا ہے ٹھیک سے؟ آنکھیں بھیگ گئیں۔ کھانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس بولتا نہیں ہے۔ آنسوؤں کا گولا اس نے جبراً حلق سے نیچے دھکیلا، پھر آواز دھیمی کی۔ یعنی تم اس کو نہیں چھوڑو گے؟ تم نے میری بات نہیں مانی۔ جب وہی ہوا ہے جو تم چاہتے تھے تو تم نے کچھ نہیں کیا، وہ درستی سے کہہ رہا تھا۔ زارا کو ڈر تھا کہ تم ماہر کو بتا دو گی۔ اس نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے پاس ماہر کو بتانے کی وجہ نہ رہے۔ وہ جیسے اس سے مایوس ہوا تھا اور کشمالہ مبین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے آلیان۔ جانتے ہو ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے؟ او پلیز، تم مجھے کسی گلٹ ٹرپ پہ نہیں بھیج سکتی، اور میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ میں ایک ماں کو اس کے بیٹے سے جدا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے کل کبیرہ تائی کو کال کر کے بتا دیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ سانس تک نہ لے سکا۔ پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا، مجھے جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن جب میں نے ان کو تمہارا اسکیچ دکھایا تو وہ پہچان گئیں، اور وہ اتنی خوش ہوئیں کہ میری مامتا کو بھی سکون آ گیا۔ گیس واٹ، وہ پہلی فلائٹ سے استنبول آ رہی ہیں۔ خاموشی، گہری خاموشی، اور پھر واٹ؟ اسے اس کی دبی دبی گھراہٹ سنائی دی۔ تمہارے پاس میرا بیٹا ہے تو میرے پاس تمہاری ماں ہے آلیان۔ مسکرا کے فون نیچے کیا اور کال کاٹ دی۔ کرسی پر ٹیک لگائے اس نے اسے دائیں بائیں گھمایا۔ بہت دن بعد آج وہ ایسے کھل کے مسکرائی تھی، اور تبھی میسج ٹون بجی۔ ماہر فرید۔ بالآخر اس نے گہری سانس لے کر میسج کھولا۔ وہ باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک خستہ ہال اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ پشت پہ کھڑکیاں تھیں جہاں تاروں پہ رنگ برنگے کپڑے لٹکے دکھائی دے رہے تھے۔ بلڈنگ کے دامن میں کوڑے کے سیاہ بورے نما شاپر بھرے ہوئے رکھے تھے، اور 2-3 بلیاں ان کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ ایک گاربیج ٹرک قریب میں رکا کھڑا باری باری کچرا دانوں کو اٹھا کے اندر انڈیل رہا تھا۔ اس سفید ایس یو وی تیزی سے باہر پارک ہوئی دکھائی دی۔ نیلے کوٹ والی سوزین تیزی سے باہر نکلی، ریموٹ سے کار لاک کی اور بھاگتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ ٹھک 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 وہ عجلت میں زینے چڑھ رہی تھی۔ مطلوبہ فلور تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ پرس کھنگالنے لگی۔ ایک چابیوں کا گچھا باہر نکالا، 3 زینے مزید عبور کیے اور پھر رک گئی۔ زینوں کے درمیان ساکت جامد وہ بلائی زینے پر بیٹھا تھا، لمبا گرے کوٹ پہنے، فرصت سے ایک بوٹ نچلے اور ایک بوٹ اس سے نچلے زینے پر جمع تھا، کمر دیوار سے لگائے، انگلیوں میں سلگتا ہوا سگار تھا۔ ماہر بے، آپ؟ سوزین کی رنگت سفید ہونے لگی۔ ہاں میں، او سوری، اس نے سگار کا جلتا حصہ ننھی ڈبی میں جھٹکا۔ تمہیں شاید گیس کمپنی نے کال کی تھی، گیس لیکیج کی بدبو آئی تھی انہیں۔ ڈونٹ وری، غلط فہمی ہوئی تھی ان کو۔ سوزین کا چہرہ گلابی ہونے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز حلق سے غراہٹ کی صورت نکلی۔ ریئل اسٹیٹ، سیڑھیوں پر بیٹھا آدمی مسکرایا۔ سوزی نے لب بھنچ لیے اور سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ تمہارے اندر بہت صبر ہے سوزین، لیکن میرے بھائی کا وقت قیمتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم کھل کے بات کر لیں۔ اس نے گردن موڑ کے پیچھے دکھائی دیتے اپارٹمنٹ کے دروازے کو دیکھا۔ یہ تمہارا اصل اپارٹمنٹ ہے، کرائے کا اپارٹمنٹ؟
کیونکہ اس سے زیادہ تم افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارا لائف اسٹائل قائم رکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ تمہارے باپ نے ساری عمر ایمانداری سے نوکری کی، اس نے کچھ نہیں چھوڑا تمہارے لیے۔ سوزی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتی خاموشی سے سنتی گئی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ اپارٹمنٹ بیربل کو نہیں دکھایا۔ بیربل کو تم ہمیشہ اپنی دوست کے اپارٹمنٹ میں لے کر جاتی ہو، وہی دوست جو کمیشن پہ ہائی اینڈ بیگز بیچتی ہے۔ اس اپارٹمنٹ میں تمہارے 2 بیگز ہیں صرف، اصلی بیگز، لاکھوں کی مالیت کے بیگز، اسی لیے تم گیس لیکیج کا سن کے چلی آئیں۔ ان بیگز کے سوا تمہارے سارے بیگز اور جویلری رینٹ کی ہوتی ہے۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ مجھے ثابت نہیں کرنا، نہ میں اس گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ مجھے صرف تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں، کیونکہ اب میں تمہارے ڈرامے سے تنگ آنے لگا تھا۔ اور جانتی ہوں مجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہارے باپ کی وجہ سے۔ وہ مالک کا دوست تھا، اچھا آدمی تھا، وہ تمہارا یہ لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس لائف سٹائل سے تمہیں کسی مرد نے متعارف کروایا تھا، بعد میں اس مرد نے تمہیں چھوڑ دیا ہوگا، سو تمہیں پھر سے ایک مرد چاہیے تھا جس کی وجہ سے تمہارا لائف سٹائل قائم رہ سکے۔ سوزین نے پرس میں ہاتھ ڈالا، ایک چوئنگم نکالی اور لبوں میں رکھی، پھر اسے چباتے ہوئے ماہر کی آنکھوں میں خاموشی سے دیکھی گئی۔ انسان نہیں بدلتے، تم وہی سوزین ہو جس نے میرا کیس لڑا تھا، اور مجھے یاد ہے ہم کیس کے لیے کئی گھنٹے کام کرتے تھے، لیٹ نائٹ میٹنگز، اگلی پیشی کی تیاری، میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ تم مجھے بھی ہنٹس دیتی تھی اور میں نے بہت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ میں وہ مرد نہیں بن سکتا تھا، سو تم کسی اور کی طرف چلی گئیں۔ اس وقت بیربل کے پاس اس کی دولت نہیں آئی تھی، تب وہ کسی کام کا نہیں تھا، اب ہے۔ سو واٹ اگر میں امیر نہیں ہوں؟ وہ چوئنگم چبانا روک کے مسکرائی۔ بیربل کو مجھ سے پیسے نہیں چاہیے ہیں، اور میں نے پری نپ سائن کیا ہے، جیسے یاد دلایا، اور اسی سے میں سمجھ گیا تھا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تمہیں طلاق لے کر دولت کے 2 حصے نہیں کرنے، تمہیں اس شادی کے دوران ہی زیادہ سے زیادہ اثاثے اپنے نام کروانے ہیں۔ اگر پری نپ سائن نہ کیا ہوتا تو بیربل کو چھوڑنے کے بعد تمہیں ہر اس چیز کے 2 حصے کرنے ہوں گے جو وہ بے وقوف تمہارے نام لگا جائے گا۔ کون کس کے اثاثوں کے پیچھے ہے یہ وقت بتائے گا۔ وہ بہت تیزی سے سنبھل گئی تھی، البتہ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ آپ کو اس کیس کی باتیں یاد ہیں تو مجھے بھی یاد ہے کہ کیسے آپ نے بیربل کے نام پراپرٹی خریدی ہوئی ہے ٹیکس بچانے کے لیے۔ خود اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے نام کیا کیا ہے۔ ماہر کی مسکراہٹ سمٹی، سگار کا سرا زمین سے مسلا۔ یقیناً شادی سے پہلے تم نے اس کی تمام پراپرٹی کی تفصیلات نکلوائی ہوں گی۔ A girl has to do her homework۔ اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ اور وہ میرا شوہر ہے، آپ ہمیں الگ نہیں کر سکتے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جانتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ کیا؟ اگلے ہفتے میری برتھ ڈے ہے، اور اس نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ اب ایک لٹ کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی، اور میں نے اسے بتایا کہ مجھے نشان تاشی میں ایک پریمیم لوکیشن پہ اپنا آفس بنانا ہے، میری اپنی لا فرم۔ ماہر نے تحسین سے ابرو اٹھائے۔ ویل ڈن۔ اسی لیے اسے بیکری کے سٹاف کو فارغ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ سوزی نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ وہ دونوں ابھی تک زینوں کے درمیان کھڑے تھے۔ اس میں غلط کیا ہے ماہر بھائی؟ وہ اپنی بیکری مجھے گفٹ کر رہا ہے اور میں اس میں اپنی لا فرم بنانے جا رہی ہوں۔ اب صرف انٹیریئر کے لیے مجھے ایک اچھا سا نقشہ چاہیے۔ آپ کی فرم کا کوئی آرکیٹیکٹ ہیلپ کر دے گا نا؟ فیملی ڈسکاؤنٹ۔ 2 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ اس کی ٹون، اس کے کھڑے ہونے کا انداز سب بدل گیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کی وکیل تھی اور جس کی شخصیت کو وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ تم نے کبھی ان اٹینشنل بلائنڈنس کے بارے میں سنا ہے؟ آپ بتا دیں۔ جب انسان دور کی چیزوں پہ اتنا فوکس کرے کہ سامنے کی شے دکھائی نہ دے۔ وہ سگار قریب رکھے ٹریش کین میں اچھالتا اٹھ کھڑا ہوا، کوٹ جھاڑا۔ میں جانتا تھا شادی سے پہلے تم نے بیربل کے نام موجود تمام اثاثوں کی لسٹ نکلوائی ہوگی، ساری کیلکولیشن کر کے شادی کی ہوگی، لیکن تمہاری ان اٹینشنل بلائنڈنس، عدم توجہی کے باعث اندھے پن نے تمہیں ایک چیز کے بارے میں کبھی سوچنے ہی نہیں دیا۔ زینے اتر کے وہ اس کے ایک زینہ نیچے جا رکا۔ اب وہ دونوں برابر کھڑے تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیکری بیربل کی نہیں ہے۔ سوزین کے ابرو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بیکری میرے نام پہ تھی، کیونکہ وہ بیربل نے اس وقت بنائی تھی جب اس کو اس کے حصے کی جائیداد نہیں ملی تھی۔
اس میں ابتدائی انویسٹمنٹ میں نے کی تھی اور اسے اپنے نام پہ رکھا تھا۔ اس کا خسارہ بھی کئی دفعہ میں نے پورا کیا تھا۔ سوزی پلک تک نہ جھپک سکی۔ تم نے ہر چیز چیک کر لی سوائے بیکری کے، کیونکہ اس کا نام بیربل کی بیکری ہے۔ تمہیں لگا وہ قانونی طور پہ بھی اسی کے نام ہوگی؟ سوزی نے تھوک نگلا، جبراً مسکرائی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ بیربل کے سامنے برے نہیں بننا چاہیں گے۔ آپ کے ایک دستخط سے وہ اس کی ہو جائے گی۔ اچھا، ہاں نا، وہ آپ کے سامنے کاغذات رکھے گا اور آپ نے سائن نہ کیے تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ یہی کہ بیربل کی دولت کا لالچ آپ کو ہے۔ میں نے بیکری بیچ دی ہے۔ سوزین کا منہ کھل گیا، شوق، صدمہ۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی، لیکن وہ زینے اترتا نیچے جا رہا تھا۔ وہ اتنی پریمیم لوکیشن پہ تھی، آپ اسے ایسے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ وہ تیورا کے گھومی۔ بیچ دی، بات ختم، خلاص۔ اس نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلایا اور زینے اتر گیا۔ وہ بے جان سی اسی زینے پر بیٹھتی گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی تھیں، سر بار بار نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ اپنی سیاہ کار کا ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا جب احساس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے۔ ایک دم سے وہ گھوما۔ بلڈنگ کے ٹریش کین کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے زیاد سلطان کھڑا تھا، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر پر پی کیپ پہنے، بڑی شیف کے ساتھ وہ مختلف لگ رہا تھا۔ فائنلی وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھ سے بھی معافی مانگنے آئے ہو؟ تنزیہ اونچا سا پکارا۔ زیاد قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ رکا، پھر مسکرا دیا۔ وہ اس مسکراہٹ کو پہچانتا تھا۔ وعدہ یاد کروانے آیا ہوں ماہر بے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ وہ ان آنکھوں کی چمک بھی پہچانتا تھا۔ کون سا وعدہ؟ وہ ادھ کھلے کار ڈور پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ برسوں پہلے اس کاٹیج کے کنارے میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہاری زندگی میرے ہی ہاتھوں ختم ہوگی، یاد رکھنا۔ اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ تمہیں میرے سارے ایڈریسز معلوم ہیں زیاد، میں یہیں ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے پیچھے سے پکارا تھا۔ زیاد رکا نہیں، تیز تیز قدم چلتا آگے بڑھ گیا۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ کہا تھا نا مالا، ماہر فرید لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ اب اسے مالا کو میسج کرنا تھا۔ وہ نیچے لابی میں آئی اور دائیں بائیں دیکھا، ماہر وہاں نہیں تھا، مگر وہ اسے جلد ہی دکھائی دیا۔ شیشے کی دیوار کے پار اس کی سیاہ کار پارک تھی اور وہ اس سے ٹیک لگائے کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ سرمئی کوٹ کی جیبوں میں تھے اور آج شیف قدرے بڑے ہوئے تھی۔ ماہر؟ وہ کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکلی، بال پیچھے سے کوٹ کے اندر چھپ گئے۔ ماہر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا، اسے ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ وہ مفلر کو گردن کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور دوپہر کے باوجود شام کا گمان ہوتا تھا، اوپر سے سردی۔ آج میں ایک دن میں 2 دفعہ درست ثابت ہوا ہوں، اور یقیناً اس وقت تمہاری ایگو آسمان کو چھو رہی ہوگی۔ وہ ہنس دیا، پھر سر جھٹکا۔ نیور مائنڈ۔ مجھے باہر کیوں بلایا؟ میں اندر اتنی اچھی گوسپ انجوائے کر رہی تھی۔ معلوم ہو گیا ان سب کو؟ افسوس بھری نگاہ کیف کی عمارت پہ ڈالی۔ کیا تم بھی سارے عملے کو اب معطل کر دو گے؟ اس نے ہنس کے سر جھٹکا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ خیر، میں نے تمہارے 535 لیرہ دینے تھے۔ اف ماہر، بہت ہو گیا، بس۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ کار کا دروازہ کھولے ڈیش بورڈ سے کچھ نکال رہا تھا، ایک ربن میں لپٹی فائل۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبے سے فائل پکڑی۔ میں نے 535 لیرہ کے بدلے تمہیں بیکری بیچ دی ہے۔ مالا نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا، آنکھیں بے یقینی سے کھلی رہ گئیں۔ کیا؟ میرے ایک دستخط نے تم سے تمہاری بیکری کا خواب چھین لیا تھا، میں تمہیں وہ واپس کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ یک ہوتے ہاتھوں میں فائل پکڑے ششتر سی کھڑی تھی۔ اس فائل کا رنگ جامنی تھا۔